بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی 11 آیات طیبات آپ پہلے تفسیر میں سماعت فرما چکے ہیں۔ 12ویں آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد عظیم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، رات اور دن یہ ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے مٹا دیا۔ مٹا دیا سے مراد ہے رات میں اندھیرا رکھا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے بنایا دیکھنے والی، دکھانے والی، یعنی کہ دن میں تمہیں نظر آتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ دن کے ٹائم کام کرنا، محنت کرنا، مزدوریاں کرنا، کاروبار کرنا، جو بھی کرنا یہ سارا دن کے ٹائم رکھا۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ایک غرض، ایک مقصد یہ دن اور رات بنانے کا ایک فرق، تاکہ تم اپنی روزی اور فضل تلاش کرو، اور دوسرا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں سالوں کا اور مہینوں کا حساب پتہ چل سکے۔ اگر یہ رات اور دن کا آنا جانا اور یہ وقت نہ ہوتا تو یہ دن نہ بنتے، جب دن نہ بنتے تو ہفتے نہ بنتے، ہفتے نہ بنتے تو مہینے نہ بنتے، مہینے نہ بنتے تو سال نہ بنتے، تو یہ حساب پتہ نہ چل سکتا۔ پھر نمازوں کا حساب پتہ نہ چلتا، کون سی نماز کس ٹائم پڑھنی ہے، کون سی کس ٹائم، اگر یہ رات ہی چلتی رہتی تو کیا کرتے، دن ہی چلتا رہتا تو کیا کرتے۔ پھر شادی بیاہ کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی آپ لوگوں نے آنا ہے، تو شادی کس دن ہوتی، کس تاریخ کو ہوتی، کس وقت ہوتی، ولیمہ کی دعوت کب کی جاتی، بس کہتے جی کسی دن کو شادی کسی وقت، کس وقت ہوتی، وقت ہی نہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے رات اور دن جو بنا دیے یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، تاکہ تم اپنی زندگی کا نظام یہ صحیح طریقے سے چلا سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی آیت ہے نظام کائنات کے اوپر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اگلی آیت فرمایا اور ہر انسان کے لیے ہم نے اس کی قسمت فی عنقی، اس کی گردن میں ڈال دی۔ ہر بندے کی قسمت جو ہے وہ اس کی گردن میں ڈلی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ ہر بندے نے جو کرنا ہے، جو کرتا ہے، جو ہوگا، وہ سارا ہم نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ ہر بندہ جو کرتا ہے کام، اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جس میں ہے کہ بندہ ساری زندگی میں عمل کرتا رہتا ہے، دائیں اور بائیں فرشتے اس کا وہ ہر عمل لکھتے رہتے ہیں۔ جس وقت اس بندے کی موت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، تب وہی دفتر، وہ پیپر جو فرشتوں نے اپنے طور پر رجسٹر تیار کیے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے کر کے باندھ کر اس بندے کے گلے میں رکھ دیے جاتے ہیں جب یہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔
یہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے تو وہ اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم بندے کو اٹھا کے جا کے قبر میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا لکھا ہوا اس کے ساتھ اندر قبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی عنقی، جو اس کا اعمال نامہ تھا وہ سارا اس کی گردن میں ہی لٹکا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کو ہم اسے نکالیں گے تو اس کا اعمال نامہ بھی اس کے سامنے کتابہ، وہ ایک پوری کتاب ہوگی لکھی ہوئی جیسے کتاب ہوتی ہے، وہ پوری کتاب ہوگی یلقاہ منشورا، جو اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، اور خود اس بندے سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اپنی زبان سے پڑھ کے تو کیا کرتا رہا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے بندے کے لیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سورہ قاف کے اندر یہ 26ویں پارے میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی ہوئی ہے جس کا مضمون میں ذکر کرتا ہوں۔ اس آیت سے بالکل مفہوم کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ایک تو ہے نا بول دینا، کر دینا عمل بندے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات فرماتا ہے، فرمایا بندہ عمل کرے یا بولے یہ تو ظاہر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، بلکہ فرمایا ما توسوس بہ نفس، اس کا نفس، اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، جو یہ سوچتا ہے، فرمایا ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، کیونکہ دو ملنے والے عن الیمین والشمال وعن الشمال، عن الیمین وعن الشمال، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، قعید، یہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اس کے پاس۔ ما یلفظ من قول، جو ہی یہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا اس کے پاس وہ محافظ بیٹھا رہتا ہے، وہ فوری محفوظ کر لیتا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے اسی مضمون کے ساتھ ملتی ہوئی، یہ ہے سورہ الانفطار، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یا ایہا الانسان، اے انسان، وہاں تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے تخلیق فرمایا، پیدا کیا اور خوبصورت صورت کے ساتھ پیدا فرمایا، فی ای صورت ما شاء، ایسی صورت کوئی دیکھتا ہے تو کائنات میں کسی اور چیز کی بنائی گئی ہو؟ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انسان آخرت کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگہبان موجود ہیں، حافظین ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو انسان کرتے ہیں وہ سارے کا سارا وہ جانتے ہیں اور وہ فوری لکھ لیتے ہیں۔ یہ ساری 3-4 آیات ملتی جلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب یہ بندہ موت کے منہ میں جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کا وہ لکھا ہوا سب اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب یہ جب اٹھے گا میدان حشر میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ،
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے لیے کافی ہے کہ تو خود ہی آج اپنا حساب لے لے۔ دیکھ لیں ساری معاشر میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں، بندہ پڑھ رہا ہو۔ میں رستے میں جب جا رہا تھا تو میں نے فلاں عورت کو دیکھا، جب میں جا رہا تھا تو میں نے جھوٹ بولا، فلاں کو میں نے دھوکہ دیا، فلاں کے ساتھ میں نے غداری کی، فلاں ٹائم نماز کا وقت تھا میں پڑھ رہا، نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، کسی سے اگر کوئی بدکاری ہوگی کسی بندے سے، زنا کر بیٹھا، وہ کیا کہے گا میں نے زنا کیا، کیا پڑھے گا؟ یہ بہت بڑی آیت ہے، اگر بندہ سمجھے تو کفا بنفسک الیوم، اور وہاں بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پڑھتا، نہیں مولا بند کر دے میں نہیں پڑھتا۔ اس لیے چاہیے میرے پیارے بھائیو بندہ محتاط زندگی گزارے، قلیل دنیا، بالکل قلیل، یہاں کے مزے، یہاں کی عیاشیاں، زندگی سب کچھ چند لمحوں میں ختم ہو جانے والا۔ وہ جو دائمی زندگی ہے آخرت کی، اس میں کامیابی ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ بار بار ایسے احکامات، ایسی آیتیں نازل فرماتا ہے کہ یہ بندے اپنی آخرت والی زندگی نہ برباد کر بیٹھیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو تھوڑے نفع کی بجائے بڑے نفع کو قبول کرتا ہے۔ کاروبار کا یہ اصول ہے دنیا کے اندر کہ جو چھوٹے نفع کو قبول کر لے وہ ہمیشہ پھر گھاٹے میں رہتا ہے۔ بندے کہتے بھی ہیں یار تیری عقل نے کام کر دی، جو اے لے لیا تو ایڈا بڑا نفع چھڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو ہمیں اپنی آخرت کے اوپر زیادہ نگاہ رکھنی چاہیے، اور جس کی آخرت پر نظر ہوگی اس کے یہاں دنیا کے اعمال انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، فرمایا جو سیدھے راستے پر آیا، ہدایت پر آیا تو اس کا فائدہ اسے خود اپنے آپ کو ہی ہونے والا ہے۔ ومن ضل، اور جو بہکا گمراہی کی طرف گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کا نقصان اسے ہی ہونے والا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں کوئی ایک جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے ایسے کہا تو اس نے کہا، اللہ پاک فرمائے گا تم سارے یہ ایسے ہی چلو۔ شیطان کے اوپر بھی لوگ ڈالنا چاہیں گے، پیچھے یہ آیت گزر چکی 13ویں پارے میں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، یہ اس نے ہمیں بہکایا تھا۔ تو آگے سے شیطان بھی یہ کہہ دے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، وہ کہے گا کہ میری دعوت کو تم لوگوں نے قبول کر لیا تو تمہیں رب تعالیٰ بھی جو دعوتیں دیا کرتا تھا، تم نے اللہ پاک کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا؟ میرے اوپر ڈال رہے ہو، کوئی میرے اوپر مت ڈالو اپنے یہ گناہوں کا بوجھ۔ شیطان یہ کہے گا، وہ کہے گا کہ میں نے جب تمہیں دعوت دی میری دعوت کو قبول کر لیا، اور میرے سارے وعدے جھوٹے، تمہارے ساتھ جو رب تعالیٰ نے وعدے کیے تھے وہ وعدے سچے تھے، تم وہ وعدے قبول کرنے کی بجائے، دعوت قبول کرنے کی بجائے میری طرف پلٹ آئے، میرے اوپر مت ڈالو، چلو جاؤ۔ اور یہاں ایک اور آیت بھی ہے سیم ایسی ہی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو پکڑا جائے گا عذاب دینے کے لیے تو تب یہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو ہم سے زیادہ عذاب دے۔ یہ ہے سورہ الاحزاب اور آیہ مبارکہ نمبر ہے 66 اور 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے لگ گئے تھے، وکبراءنا، جو ہم میں مالدار تھے ان کے پیچھے لگ گئے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ربنا آتہم ضعفین، یہ کہیں گے نیچے طبقے والے کہ اللہ ان امیر لوگوں کو 2 گنا عذاب دے، جتنا ہمیں عذاب دینے والا ہے اس سے بڑھا کر ڈبل ان کو عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر تو بڑی لعنت فرما، ہمارے اوپر جو تیری طرف سے عذاب مسلط ہیں اس سے بڑے عذاب ان کے اوپر آئے۔ پیچھے 9ویں پارے میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے آج دردناک عذاب ہے،
تم لوگوں نے مذاق بنایا، تمہیں عقل نہیں تھی، سمجھ دی، شعور دیا، سب کچھ دیا، یہ کیا بات ہے کہ اس نے کہا آگے، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، جیسے بڑوں نے کہا تم اس کے پیچھے لگ گئے، جبکہ تم سب کے پاس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس لیے وہاں آتا ہے نا وہ آخری آیات طیب آخری پارے میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی سے، بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائیوں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ جن کی خاطر آج ہم احتیاط نہیں کرتے، حرام حلال سب کچھ مکس کیے جاتے ہیں تاکہ میری بیوی کا پیٹ بھر جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں یہ سب بھاگ جائیں گے، وہاں کام کون آئے گا؟ اگر وہاں کام آنا ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں سجدے بھی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں، شفاعت بھی فرمانی ہے، تو کیوں نہ بندہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے واقعی ہی میرے ساتھ وفا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گمراہ ہوگا اس کا بوجھ بھی اسی کے اوپر ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور دنیا کے اندر جن قوموں پر عذاب آیا، فرمایا ان کو ہم نے کسی قوم کو بھی عذاب نہیں دیا، کب تک؟ جب تک ان کے اندر اپنے رسول نہ بھیج دیے۔ جب رسول علیہ السلام آ گئے پھر ان لوگوں کو حق اور باطل واضح کر دیا، جب سب کچھ سامنے تھا تب جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، جو نا ایمان لائے وہ ناکام رہے، اور ہمیشہ کے لیے پھر ان پر عذاب مسلط کر دیے گئے۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جس وقت ہم کسی قوم کو حکم دے دیتے ہیں، احکام بھیجتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تب فحق علیہ القول، ہماری طرف سے ان پر ہمارا قول، ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، فرمایا پھر ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ پیچھے جو مثالیں گزر چکی ہیں ان کا ذکر کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، نوح علیہ السلام کا وقت سمجھو، میں ان کے وقت سے لے کر اور بعد میں کتنی ہی بستیاں اور قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کے پاس ہمارے انبیاء آئے تھے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یہ بھی آیت سیم ویسی ہے، فرمایا اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے تمہارا رب اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی بات ہے۔ جب بندے کا یہ یقین بن جائے نا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتا ہے۔ جب کوئی بھی دیکھ رہا ہو دنیا میں، یہ جو باہر کیمرے کی آنکھ لگی ہوتی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کیمرے کی آنکھ سے ڈر کر کے بندے اپنے آپ کو وہ چوری وغیرہ سے بچا لیتے ہیں۔ چوری کرنے والے ہوتے ہیں چوری کی نیت سے، جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں بندہ چھپ کر بھی کھانا نہیں کھاتا، روٹی نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، حالانکہ بڑے درجے کی اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک سے نڈال ہو چکا ہوتا ہے، عصر کے ٹائم تو بس ہوئی ہوتی ہے جسم کی، پھر بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرتا کسی جگہ چھپ کر بھی۔ کیوں؟ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ میں چھپ کر پی لوں گا لوگ مجھے پھر بھی روزہ دار سمجھیں گے، لیکن حقیقت میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے اگر میں نے ایسے چھپ کر پی لیا تو میرا روزہ سارا ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ یقین جو روزے کے متعلق بندے کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے سارا،
اگر یہی یقین ایک مہینے کے لیے روزے کے وقت میں جو بنتا ہے، یہی یقین اور اسی یقین پر اس طرح کا عمل اگر یہ ہمارا 12 مہینے بن جائے اور ویسا عمل شروع ہو جائے تو یقین جانیں ہم سارے ہی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں گے۔ سچی بات، ہر وقت ستا ہے بندہ، بوتل پئی، فریج بھری، ٹھنڈے یخ، اندر پانی پہ، میوے پہ، فروٹ پہ، ہر طرح نہیں، روزہ ہے، نہیں چھیڑنا، نہیں روزہ ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہے، چپل بھی کھا لو، نہیں۔ یہ اس کو کون سی چیز روکتی ہے کھانے سے؟ یہ وہ یقین ہے جو اس بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو آج بھی وہی اللہ ہے، وہی رب ہے ہمارا، جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ سارے مہینوں میں دیکھتا ہے، جو دن میں دیکھتا ہے وہ راتوں میں بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیرم بصیرا، میں خبردار بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں بذنوب عبادی، اپنے سارے بندے کے گناہوں کو کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ فوری عذاب نہیں دیتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ من کانا یرید العاجلہ، جو دنیا چاہے، جلدی دنیا صرف چاہ لے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، فرمایا دنیا کی ہم ساری اس کی چاہت اس کو دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، جو صرف دنیا چاہنے کے پیچھے لگ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، ددکارا ہوا، مذمت کیا ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ومن اراد الآخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اپنی کوشش میں اعمال آخرت کی کامیابی والے کرتا ہے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ کون ہو؟ مومن ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا پھر اس کی کوشش کو ضائع ہم نہیں جانے دیتے۔ جو دنیا چاہے ختم اس کی دنیا برباد، لیکن جو آخرت چاہے پھر اچھے اعمال بھی کرے تو فرمایا ہم اس کی اس کوشش کو ضائع نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم اس کی اس کوشش کی قدر کرنے والے ہیں۔ مشکورہ کہتے ہیں شکریہ ادا کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ تو شکریہ ادا کرنے سے پاک ہے، وہ بندے کا شکریہ ادا کرے کہ اے بندے تو نے اچھا عمل کیا، تیری مہربانی، تو نے اچھا عمل کیا، وہ اس سے پاک ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے آخرت میں کامیابی کے لیے تو ہم اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہیں، ہم اس پر اس کو پھر اجر دیتے ہیں، اس کے اس عمل کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو یہ ایک بڑا میسج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، آخرت پر نگاہ رکھ کر دنیا کے جو بھی عمل ہیں ان کو صحیح طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بنا ہوا ہے نا، وہ اشعار ہیں، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، پہن کر کفن کا ایک جوڑا تمہیں جنازے پہ سونا پڑے گا، چارپائی پہ سونا پڑے گا۔ یہ تو جانا ہی ہے دنیا سے، تو بندہ آخرت کے لیے اچھے عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس پاک کلام کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔